بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں کم عمر تھی تب میرے اماں ابا کی بھی 1000 شرطیں تھیں۔ انہوں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ ہم اپنا داماد ایسا رکھیں گے، اس کے ساتھ یہ شرطیں رکھیں گے، لیکن پھر ہوا یوں کہ میرے رشتے آنا کم ہو گئے۔ دراصل گاؤں میں ہمارے ایک رشتہ دار نے چوری کی، اس کے بعد سے ہم لوگوں پر جیسے چوری کا دھبا ہی لگ گیا ہو۔ میرے بھائی کی بھی ایسی ویسی کچھ باتیں مشہور ہو گئیں، جس کے بعد سے گاؤں سے میرے رشتے آنا بند ہو گئے۔ سب لوگ ہم سے ملتے ہوئے بھی کتراتے تھے، حالانکہ سونے کی چوری ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن لوگوں کو کون سمجھائے۔ لوگ تو جس بات پر یقین کر لیتے ہیں وہ اس بات سے دوبارہ واپس نہیں پھرتے۔ خیر کرتے کرتے میری عمر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں 30 سے 32 سال کی ہو گئی۔ اب اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ صبح و شام میرے رشتے کی فکر میں رہنے لگی۔ ماں کہتی تھی کہ چھوڑو، اب اگر دوبارہ سے بھی کوئی رشتہ آیا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، اس طرح تو یہ گھر بیٹھے ہی بوڑھی ہو جائے گی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر پروین بوا نے دستک دی تھی۔ پروین بوا کو اماں نے کب سے کہہ رکھا تھا کہ دور پار کا بھی رشتہ ہو جائے تو چلے گا، تم تو گاؤں گاؤں گھومتی ہو، کسی اچھے سے لڑکے کو دیکھ کر ہماری بٹیا کا رشتہ ڈال دینا۔ مگر اماں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوگا اور آگے والے گھر جا کر مجھے کتنی عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس دن 2 عورتیں اور ایک مرد ہمارے گھر آئے تھے۔ پروین بوا نے بتایا کہ یہ گوندل گاؤں سے آئے ہیں، بہت ہی دور سے آئے ہیں، اس لیے اگر چاہو تو ان کو لڑکی آج ہی دکھا دو، پھر ہو سکتا ہے کہ لڑکی پسند آ جائے تو یہ لوگ یہیں سے بات پکی کر جائیں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل لوگ سوگر دیکھتے ہیں۔ ڈر کے مارے اماں نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کا حکم دیا۔ میری عمر 32 سال تھی، پر میں مشکل سے 26 کی لگتی تھی۔ میں ہمیشہ سلیقے سے رہتی تھی، کم کھاتی، ورزش کرتی، جس کی وجہ سے میرا جسم بالکل بھی بڑا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا میں کوئی چھوٹی لڑکی ہوں۔ بہرحال میں تیار ہو کر آ گئی تھی۔ یہ لوگ تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پروین بوا سے کہنے لگے، تم تو کہہ رہی تھی کہ لڑکی کی عمر بڑی ہے، پر یہ تو بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی بچی لگتی۔ میں بھی ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی تھی، چلو میری محنت کہیں تو کام آئی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ جو لڑکا تھا اس کی عمر کوئی 38 سال کے قریب ہوگی، وہ بھی کافی زیادہ عمر کا لگتا تھا، لیکن اس کی عمر تھی کم۔ میں سمجھ سکتی تھی اس عمر میں لڑکوں کے بال بھی جھڑ جاتے ہیں۔ خیر میں نے لڑکے کو دیکھا، شکل کا برا نہیں تھا، یوں میں نے بھی اماں کو رضا دے دی۔ اماں کہنے لگی کہ معقول خاندان ہے، بس تمہاری 2 نندیں، ایک ساس، جبکہ باقی گھر میں شوہر ہی ہے، دیورانی جٹھانی کا جھنجٹ نہیں ہوگا۔ دیورانی جٹھانی ہی تو ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہوتی ہیں، نندیں تو اگلے گھر بیاہ کر چلی جاتی ہیں۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا بس ٹھیک ہے اماں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ لوگ میری طرف سے رشتہ پکا کر دیں، باقی آپ نے سوچنا ہے تو سوچ لے۔ اماں نے پھر یہ بات ابا تک پہنچا دی، یوں میرا رشتہ رحیل کے ساتھ پکا ہو گیا۔ رحیل میرا ہونے والا شوہر تھا، البتہ میری ساس بہت عجیب و غریب قسم کی عورت تھی، مجھے سر سے پاؤں تک یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہو۔ ان کی آنکھوں میں کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ بہرحال یہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے، ہفتے کے بعد آنے کا کہہ گئے تھے۔ ہفتے تک اماں ابا نے بھی ان کے بارے میں تحقیق کرا لی تھی، پروین بوا سے بھی سب کچھ پوچھا اور گاؤں میں لوگ بھیج کر بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ بس ایک ہی بات ہمیں سننے کو ملی تھی کہ یہ لوگ عجیب سے ہیں۔ جب ہم پوچھتے کہ ان میں ایسی کیا عجیب بات ہے تو لوگ ہمیں کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کہتے کہ ہاں لڑکا اچھا کماتا ہے، جبکہ لڑکے کی ماں بھی صحیح ہے، لیکن بس یہ لوگ عجیب سے ہیں۔ اماں ابا نے سوچا کہ عجیب سے ہیں شاید اس لیے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ ان کی برائی کر رہے ہیں، یا پھر ان کے بارے میں زیادہ اچھا بولنا نہیں چاہتے۔ میں کیا جانتی تھی کہ میرے سسرال والے سچ مجھ سے ہی عجیب ہوں گے۔ خیر سے میری شادی کا دن قریب آن پہنچا تھا، میرے دل میں خوشی کے مارے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ چلو میری شادی بھی ہو گئی۔
ورنہ تو میں ابا کے گھر پر پڑی برتن دھوتی رہتی اور اماں ابا یہی سمجھتے کہ اب میں ان کے سر پر بوجھ ہوں۔ لیکن آج میری شادی کا دن تھا۔ یہ باتیں سوچ کر میں پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عروسی جوڑا پہنے میں لڑکیوں کے درمیان گھری بیٹھی تھی۔ جب بارات آئی تو ایک عجیب سا شور ہوا۔ سب لڑکیاں پہلے تو باہر گئیں، پھر ڈر کے مارے اندر آ گئیں۔ سب کے منہ پر ہاتھ تھا، کہنے لگی، اے لڑکی، یہ تو کہاں شادی کر رہی ہے؟ تیرے اماں ابا نے کیا سوچ کر تیرا رشتہ دیا؟ کچھ لڑکیاں یہ باتیں کر رہی تھیں، جبکہ باقی خاموش بیٹھی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ خدا جانے کیا ہوا ہے، اتنی بھی خوفناک کیا بات ہو گئی۔ لڑکیوں کی تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہیں۔ پھر میرے کمرے میں ابا نے نکاح نامہ بھیج دیا۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، یہ سوچے بنا کہ میرے پاس بیٹھی لڑکیاں کیا کہہ رہی۔ مجھے اپنے ابا پر بھروسہ تھا، میرے لیے یقیناً وہ کوئی برے آدمی کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے۔ دستخط ہوتے ہی ایک شور سا مچا اور میری ساس نندیں سب لوگ اندر آ گئیں، مجھے مبارکباد دینے لگے۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات ان لڑکیوں کے ڈرنے کی وجہ مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ باراتیوں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کے بال کمر تک تھے اور کافی لمبے اور گھنے تھے، لیکن مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ بال بھی گھنگریالے تھے۔ اس نے کالے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جو کہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ عورت نہیں کوئی ملنگ ہے۔ میں نے دیکھا اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مزار سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے کڑے اور موتیوں والے ہار تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کوئی جنونی عورت ہے۔ میں نے دیکھا وہ دھمال ڈال رہی تھی، پھر میرے آگے آئی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا۔ اس نے آنکھوں میں کالا سرما ڈال رکھا تھا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ حق اللہ میں یہ باتیں سن کر اور گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، میری ساس کو اس کا گھر چل کر ہی پتہ چلے گا، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو نے میرے پوچھے بغیر نکاح کر دیا، اب بھگتنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں پریشان تھی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کون ہے یہ عورت؟ میری کیا لگتی ہے؟ کہیں کوئی میری نند تو نہیں ہے؟ میری ساس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چوما اور لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ انہیں لے جا کر کھانا کھلاؤ۔ خیر اب نکاح تو ہو چکا تھا، ان فضول باتوں پر سوچنے کا فائدہ بھی نہیں تھا اور وقت بھی نہیں تھا۔ رخصتی ہونے کو تھی۔ میرے اماں ابا پریشان تھے، جبکہ وہ عورت اسی طرح دھمال ڈال رہی تھی۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کون ہے، اسے یہ لوگ بارات میں لے کر کیوں آئے ہیں۔ خیر سے بارات رخصت ہو کر میرے سسرال آ گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات آ رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے میں نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ خیر میری ساس اور نندوں نے مل کر مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہاں پر کافی زیادہ سجاوٹ کی گئی تھی، جبکہ بستر گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ آس پاس پھولوں کی خوشبو تھی جو کہ مہک رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھی میں اپنے نصیب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہی عورت میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ میری تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو یہاں ہے، تو یہاں نہیں بیٹھ سکتی، وہ عورت یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ میری ساس اندر داخل ہوئی، کہنے لگی کہ بیٹی تم ابھی یہاں نہیں بیٹھو، ہم تمہیں پہلے دوسرے کمرے میں لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا جی بہتر۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ویسے بھی اس عورت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دانت عجیب سے تھے، وہ مسکراتی تو لگتا جیسے کسی شیر نے منہ کھول لیا ہو۔ خیر میں اس کمرے سے باہر آ گئی۔ میری ساس مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کا ماحول عجیب سا تھا۔ یہاں پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ پورا کمرہ موم بتی کی روشنی سے روشن تھا، جبکہ بستر بھی لال رنگ کا تھا۔ مجھے پریشانی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا میرا شوہر یہاں آئے گا؟ بولی کہ بیٹی ہم نے تو جب اپنے زمانے میں بیاہ کر آئے تھے، ہم سے یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میرا شوہر کہاں آئے گا۔ اس وقت لڑکیاں بہت شرماتی تھیں، آج کل تو بہت بے حیائی ہو گئی ہے۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے مجھے چپ کروا دیا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ وہ عورت بھی باہر چلی گئی تھی۔ میری ساس جاتے جاتے بولی، دلہن دھیان سے بیٹھنا، اس بستر میں 2-3 انڈے رکھے ہیں،
میں حیران ہو گئی کہ اس بستر میں انڈے رکھے ہیں تو میری ساس نے مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اگر انڈے ہی رکھنے تھے تو پھر مجھے یہاں بٹھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ شاید ان کی کوئی رسم ہوگی، میں نے دل میں سوچا۔ ظاہر ہے انڈے رکھنے کی اور جگہ تھوڑی ہے۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اب اپنے شوہر رحیل کا انتظار کر رہی تھی، پر میرے انتظار کو صبح نہ مل سکی۔ میں نے دیکھا رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، پر میرا شوہر ابھی تک نہیں آیا تھا، پر میری ساس مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر واپس اپنے دلہن والے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا شوہر وہاں ہو۔ ویسے بھی اب اس کمرے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا، سامنے رحیل کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بولے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نگین، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، اماں لوگ تو سو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر تم کہاں گئی؟ میں ڈرتے ڈرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا رحیل آپ کی اماں مجھے یہاں بٹھا کر گئی ہیں، میں سمجھی آپ آتے ہی ہوں گے۔ بولے کہ او ہو، تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، چلو کمرے میں چلو۔ یہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئے۔ ہم نے جی بھر کر باتیں کی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں، پر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا بالکل، میں تو صرف آپ سے محبت کروں گی، باقی مجھے کسی چیز سے غرض نہیں، کچھ مجھے متاثر نہیں کر سکتا۔ بولے کہ بس ٹھیک ہے، مجھے تم جیسی ہی بیوی چاہیے تھی جو میرے عجیب و غریب گھر والوں کے ساتھ گزارا کر سکے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا رحیل آپ کے گھر والوں میں کیا عجیب و غریب بات ہے؟ ہم نے جب آپ کے بارے میں تحقیق کروائی تھی تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کچھ عجیب سے ہیں۔ کہنے لگے کہ بس تم یہاں ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر والوں میں کیا عجیب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں صبح ہی پتہ چل جائے۔ میں کیا جانتی تھی کہ رحیل کا یہ مذاق میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ صبح ہوئی، ابھی تقریباً 3 یا 4-5 بج رہے تھے، یا غالباً 5 بجے کا وقت تھا، کیونکہ ان دنوں گرمیوں کے دن تھے۔ خیر سے میں سو ہی رہی تھی، ابھی ہم نماز کے لیے اٹھتے دروازے پر زور کی دستک ہونے لگی، جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ میں حیران ہو گئی۔ شوہر نے اٹھ کر جلدی سے کمرے کی روشنی جلائی اور دروازہ کھول دیا۔ آگے میری ساسو ماں کھڑی تھیں اور وہ بہت ہی غصے میں تھی۔ تجھ سے ایک رات بھی صبر نہیں ہوا، اپنی بیوی کو لے آیا یہاں، یہ بھی بغیر پتہ لگائے کہ وہ کیسی ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران تھی، وہ اس قدر غصے میں تھی۔ میں نے انہیں اس قدر غصے میں پہلی بار دیکھا تھا، بلکہ کسی بھی عورت کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اماں دیر ہو گئی تھی اس لیے یہاں لے آیا، اور کیا میری دلہن شادی کی پہلی رات ہی اکیلے کمرے میں گزارتی؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بیٹا؟ تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں اپنی بیوی کو یہاں لے کر آئے؟ اب میں اماں ہاجرہ کو کیا جواب دوں گی؟ اماں ہاجرہ، ارے میری ماں، کیا آپ کو کچھ اور بھی نظر آتا ہے اماں ہاجرہ کے علاوہ؟ میرے شوہر رحیل نے بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اماں کے بارے میں تم ایسی بات سوچنا بھی مت، اس نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، ہمیں اسی کی دعاؤں سے شفا ملی ہے۔ آج تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا اماں ہاجرہ کی وجہ سے ہوا۔ اماں خدا کا خوف کرو، استغفار کرو، شرک مت کرو۔ میرے شوہر رحیل کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ میں اگر زندہ ہوں تو اپنے رب کی وجہ سے ہوں، اللہ نے مجھے جو سانسیں بخشی ان کی وجہ سے ہوں۔ اماں ہاجرہ کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ اور خدا کے لیے اب لڑنا مت شروع کر دینا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ جاؤں گی نہیں بیٹا، تیری بیوی کو لے کر ہی جاؤں گی، اسی بستر میں اس کو ایک رات گزارنا ہوگی۔ اور ہاں، مجھے امید ہے کہ تو نے ابھی تک اپنی زندگی کا آغاز نہیں کیا ہوگا۔ اماں مجھ سے ایسے سوال مت کرو، یہ میری ذاتی زندگی ہے۔ میرا شوہر بھی غصے میں آ گیا تھا، اور ہاں مجھے ایسے ہی اپنی بیوی قبول ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ اسے یہاں سے لے کر نہیں جائیں گی۔ میں حیران پریشان کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اب یہ لوگ اونچی آواز میں لڑ رہے تھے، تبھی وہاں پر میری نندیں بھی آ گئیں، اور میری ساس نندیں کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی ایک بد کردار لڑکی ہے، اس لیے اس بستر سے اٹھ کر تمہارے پاس آ گئی، اسے بہت شوق ہے شوہر کا۔ میں حیران تھی کہ شادی کے بعد بھی یہ لوگ مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں۔ کس قسم کے لوگ ہیں؟
میری ساس نے لاکھ ترلے کیے، منتیں کی، پر میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر نہیں جانے دیا۔ کہنے لگے کہ خبردار اگر میری بیوی کو کسی نے کچھ بھی کہا۔ میں خوش تھی کہ چلو اللہ نے عجیب و غریب سسرال تو دیا، لیکن ساتھ ہی ایک ساتھ دینے والا شوہر بھی دے دیا۔ میں تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن تبھی میری ساس وہاں آ گئی۔ کہنے لگی کہ چلو تم وہاں سے تو آ گئی ہو، بڑی ہی بدبخت ہوگی، لیکن یہ انڈے تمہیں اپنے بستر میں رکھنا ہی ہوں گے۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے وہ انڈے اٹھا کر فرش پر پھینک دیے۔ بولے کہ اماں، میں اس قسم کی فرسودہ روایات پر یقین نہیں رکھتا، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ یہ دیکھ کر میری ساس کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ انہوں نے مزید تماشا نہیں کیا، شاید اس لیے کہ بے عزتی ان کی اپنی ہی ہو رہی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چلی گئی۔ خیر مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے انتقام صاف نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ میں نے ہی ان کے بیٹے کو ایک ہی دن میں بھڑکا دیا، حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات کی تھی اور نہ ان کو بھڑکایا تھا، لیکن ان لوگوں کے خیالات میرے بارے میں عجیب سے تھے۔ خیر ان لوگوں نے دروازہ بند کر دیا، میں اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا معاف کرنا، تمہیں اب تو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ میرے گھر والے ذرا عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے رحیل؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا ان کو میرے بارے میں کوئی بری خبر سننے کو ملی ہے؟ آپ کو تو پتا ہے گاؤں میں لوگ بدخواہی ہوتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہتے۔ آپ کو میرے کردار پر یقین ہونا چاہیے۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ وہ میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، تمہیں مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے، بس میں تمہیں اماں ہاجرہ کی کہانی سناؤں گا نا تو تمہیں یقین آ جائے گا اس میں میری اماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی سنائیں، ضرور سنائیں، میں بھی آپ کے خاندان کے عجیب و غریب ہونے کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، دراصل یہ بات آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہاجرہ نام کی ایک جوان عورت بیوہ ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 25-26 سال تھی۔ میں تو چھوٹا سا ہوتا تھا۔ ہاجرہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور کبھی اپنی ساس سسر کی برائیاں کرتی اور کبھی نندوں کی۔ پھر اس نے عجیب کام شروع کر دیا، وہ پیروں فقیروں کے پاس جانے لگی، جس جگہ بھی جاتی اس بارے میں آ کر کہانیاں اماں کو ضرور سناتی۔ میں 10 سال کا تھا جب اس ہاجرہ نام کی عورت نے کالا جادو کا عمل سیکھنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھا کہ کالا جادو جیسی بھیانک چیز کون سیکھتا ہے۔ بس پھر جادو کرتے کرتے وہ اس عمل تک پہنچ گئی کہ لوگوں کے بارے میں باتیں بتانے لگی۔ اکثر وہ پیش گوئیاں ہوتی تھیں، پھر کرتے کرتے اس نے صحیح باتیں بتانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر وہ کہتی کہ فلاں آدمی کے 2 بچے ہوں گے تو اس کے ہاں 2 ہی بیٹے پیدا ہوتے۔ اب اس طرح سے گاؤں کی عورتوں کو اس پر یقین آنے لگا۔ وہ بے پناہ چلے کاٹتی تھی، یہاں تک کہ اس کی عمر بڑھتی گئی۔ اس نے اپنا حلیہ عجیب و غریب کر لیا اور کالے کرتے پہننے لگی، چادر اتار کر پھینک دی تھی۔ شاید یہی اللہ کی طرف سے اس کی سزا تھی، لیکن اس پر یقین کرنے والوں میں کمی نہیں ہوئی۔ جو بھی لوگ آتے یہی کہتے کہ ہاجرہ بہت پہنچی ہوئی عورت ہے، یہاں تک کہ گاؤں کی عورتوں نے اس سے اپنی بہوؤں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ جو ساسیں ہوتی ہیں وہ بہو کو کبھی اپنی بیٹی نہیں مانتی، بلکہ ان کے ساتھ مقابلے بازی کرتی ہیں۔ پھر یہی ہونا شروع ہو گیا، گاؤں کی عورتیں اماں ہاجرہ کے پاس آتی، اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ بتاتی۔ ہاجرہ اپنے کالے علم سے انہیں اس مسئلے کا حل بتا دیتی۔ یہ وہ بدبخت عورت ہے جس نے کئی عورتوں کی طلاق بھی کروائی ہے۔ اب اس نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ اگر کسی عورت کو یعنی کسی ساس کو اپنی بہو کی پاکیزگی دیکھنا ہو تو وہ اس کے بستر میں انڈے رکھ دیں۔ اگر انڈوں کا رنگ تبدیل ہو جائے یا خدا جانے انڈے ٹوٹ جائیں یا پھر نہ ٹوٹے تو وہ لڑکی پاک باز ہوتی ہے، نہیں تو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ یہ فرسودہ باتیں، ان باتوں پر میں تو یقین نہیں رکھتا، اس لیے میں اماں سے بھی کہتا ہوں کہ اماں خدا کے لیے ایسی فرسودہ چیزوں سے دور رہو۔ میں نے اماں سے پہلے کہا تھا کہ میری شادی میں ہاجرہ والا تماشا نہیں کرنا، پر انہوں نے میری ایک بات نہ سنی، تمہیں جا کر الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ میں تمہیں بتا دوں، لیکن یہ بات پر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یہ بات میں از خود غلط سمجھتا ہوں۔
مجھے لگتا ہے کہ اماں نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اب اگر تمہیں مستقبل میں بھی اماں ہاجرہ کے بارے میں اماں کچھ کہیں تو چپ چاپ سن لینا اور مجھے بتا دینا۔ میں انہیں ایسے فرسودہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ اپنی شوہر کی باتیں سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو میری شادی اتنی دور ہوئی، سسرال والے بھی عجیب نکلے، پر کم از کم میرا شوہر تو عجیب نہیں ہے، میری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ میں کالے جادو والی ہاجرہ کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، نہ ہی مجھے اس کے جادو کے زور پر اپنی زندگی میں کوئی عمل کروانا تھا۔ بے شک غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔